بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کاروان سرائے، حصہ دوئم، کردار غزالہ گجی، کاؤنٹر گرل عرفان، کلرک، ہاؤزی بیرا چھوٹے قد اور موٹے جسم کا آدمی، ولسن بیرا دراز قد گوری رنگت کا مالک، یاسین بیرا خوبصورت نوجوان، جمبو گرانڈیل آدمی، سیٹھ کمال شریف صورت گنجے سر کا سیٹھ، پرنسس گامبا موٹی معمر خاتون ٹانگوں سے معذور ویل چیئر پر آتی جاتی ہے، نوبت علی شوفر پرنسس کا شوفر ویل چیئر چلانے والا، عارفہ ایئر ہوسٹس نوجوان فیشنیبل لڑکی، بیبی منم عمر 6-7 برس۔ ہوٹل کاروان سرائے کے کاؤنٹر کا سیٹ ہے۔ گجی اور عرفان کے سامنے تینوں بیرے پیش ہیں اور جمبو دروازے کے پاس دبکا کھڑا ہے۔ جب سین کھلتا ہے تو تینوں بیرے یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں، تینوں بیرے بالکل نہیں جی، ہرگز نہیں سر، بالکل نہیں۔ یاسین آپ چاہے بٹلر سے پوچھ لیں عرفان صاحب۔ عرفان میں بٹلر سے کیا پوچھوں اور کیوں پوچھوں؟ جب میرے سامنے شکایت آئی ہے وزٹرز کی تو دوسروں سے گواہی کیوں لوں؟ ولسن یہ سب اللہ رکھے کا کام ہے جی۔ ہاؤزی میرا؟ ولسن ہاں جی۔ گجی جب میں نے لفافہ تم کو دیا تھا تو تم نے ڈائریکٹ کیوں نہیں دیا 191 میں جا کر؟ ولسن میری ڈیوٹی سیکنڈ فلور پر تھی جی، یہ فلور اللہ رکھے کا ہے 191 والا۔ ہاؤزی سیدھی طرح سے نام لیا کرو میرا۔ یاسین ہاں بھائی اسے ہاؤزی کہا کرو، یہ اللہ رکھا کہہ کر تم اسے کیوں بدنام کرتے ہو؟ ولسن اس کا یہی نام ہے، کمیٹی کے کاغذات نکلوا کر دیکھ لیجئے۔ ہاؤزی ہم نے اخبار میں اشتہار دیا تھا 2 انچ ایڈورٹائزمنٹ کی، فرام ٹوڈے مائی نیم از AR ہاؤزی ہے، ہر شخص مجھ کو مسٹر ہاؤزی کہہ کر بلائے۔ یاسین بالکل ٹھیک ہے، اخبار میں اشتہار دے کر بھی تم اللہ رکھا ہی رہے تو فائدہ کیا ہوا اخبار چھپنے کا؟ گجی ہم کیا بکواس کر رہے ہیں، اس پر کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ ولسن ہے جی، ہے کیوں نہیں، سارا قصور اللہ رکھے کا ہے۔ عرفان تم نے کیوں دیا 191 کا لفافہ 161 میں؟ ولسن اس کا باپ مثالچی تھا جی۔ ہاؤزی ٹھیک ہے ہمارا باپ مثالچی تھا، بٹ کس کا؟ کرنل نیپیر صاحب کا، گورا پلٹن کا فل کرنل، چھوٹی مونچھ بڑا قد فل کرنل۔ اس کا باپ خان سامہ تھا MB ہائی اسکول گرلز کا، 2 سیر پیٹو 5 سیر واٹر 3 آؤنس سالٹ ڈال کر گرلز کو کھلایا کرتا تھا، بولتا تھا یہ فارن سوپ ہے، بے ایمان کہیں کا۔ ولسن اللہ رکھے ٹھیک ہو جاؤ۔ یاسین ہاں بھائی ہاؤزی ٹھیک ہو جا، بڑا اچھا موقع ہے، اپریل کی 2 تاریخ ہے، سن 68 ہے، شاباش ہو جا ٹھیک۔ عرفان سن نہیں رہے ہو ہم کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ولسن اور ہاؤزی یس سر یس سر۔ عرفان وہ لفافہ کیوں دیا تم نے روم 161 میں؟ ولسن اشارہ کر کے یس سر۔ گجی پچھلے ہفتے بکس تبدیل کر دیے، پرسوں کرنل صاحب کا سوٹ پریس ہو کر آیا، وہ چودھری سلطان صاحب کے کمرے میں لگا دیا، آج لفافہ رانگ ڈیلیور کر دیا۔ عرفان مالک آ گیا دورے پر تو سب کو نکال دے گا۔ یاسین ہاں جی بڑا زہری ہے مالک۔ گجی زہری تو نہیں سنگ دل۔ یاسین آپ میں تو بڑی دلچسپی لیتا ہے مس گجی۔ گجی کوئی بھی نہیں، ہماری طرف تو دیکھتا بھی نہیں۔ یاسین امیر لوگ بس ایسی ہی محبت کیا کرتے ہیں، دیکھے بغیر دل ہی دل میں، کیوں سر؟ عرفان جب وہ لفافہ 191 کا تھا تو تم نے 161 میں کیوں دیا؟ ولسن پوچھئے جی اس سے۔ ہاؤزی آئی ٹولڈ یو مس صاحبہ، نلکا لیک ٹوٹی لیک، ڈور نہ فالٹی، روم نمبر ڈھلچو ڈھلچو ڈھلچو۔ یاسین لیکن ان چیزوں کا لفافے کے ساتھ کیا تعلق ہے مسٹر ہاؤزی؟ ہاؤزی روم نمبر 161 کا نمبر 6 1 سکرو گان، ڈھیلا ہو کر لٹک گیا، 6 الٹ کر 9 بن گیا، میں سمجھا یہی روم 191 ہے، میں نے لفافہ ڈیلیور کر دیا۔ گجی ہاں ایسے ہی بچے تھے تم۔ بس بجتی ہے، گجی ادھر جاتی ہے اور یس سر کہتی ہے اور نمبر ملاتی ہے۔ ولسن یہی تو میں اس سے کہہ رہا ہوں، 191 سیڑھیوں کے پاس ہے اور 161 دوسری طرف لفٹ کی بیک پر، پھر غلطی کیسی؟ اس نے جان بوجھ کر بےایمانی کی ہے عرفان صاحب۔ ہاؤزی
बेईमान तुम होगा, तुम्हारा बाप होगा, बोर्डिंग हाउस की लड़कियों से टिप लेता था तुम्हारा बाप, 1 आना, 2 आना, 3 आना, ईद के रोज 4 आना। विल्सन, तेरे बाप को भी जानता हूँ, मिसालची नेमतुल्ला को 8 आने से ज्यादा उधार नहीं दिया था किसी ने उसको। हाउजी, माई फादर व्हेन ही डाइड साहब जी, 203 आदमी थे उसके जनाजे के साथ। 3 टाइम लोगों ने खुद मुझको रोक कर पूछा ये किसका जनाजा है। यासीन, बड़ा पॉपुलर आदमी था मियाँ नेमतुल्ला। हाउजी, एंड व्हेन हिज फादर डाइड, एक चौकीदार एक माली ने मिलकर इसका जनाजा उठाया, 4 आदमी भी नहीं, गर्ल्स स्कूल का खानसामा था बेचारा। विल्सन, 800 लड़की था जी स्कूल में, सब रोए, खुद हेड मिस्ट्रेस रोई, मेरे फादर के जनाजे पर खड़े होकर तकरीर करी जी उन्होंने अंग्रेजी में, सब लड़कियां मौजूद थीं 5th क्लास से 10th क्लास तक। अब रिटायर हो गई हैं सर, लेकिन आप पूछ सकते हैं जाकर चा पिछवाड़े में। हाउजी, और कितने आदमी थे जनाजे में, हाउ मेनी? विल्सन, मोटर में गया था जनाजा, पैदल नहीं, 1 फ्लावर हार आगे, 2 फ्लावर हार पीछे। यासीन, इनमें से एक को निकाल दें इरफान साहब। फिर बस बजती है। गज्जी टेलीफोन अटेंड करती है। गज्जी, यस सर, यस योर हाइनेस, मैं बोल रही हूँ प्रिंसेस गाम्बा, मैं मिस गजाला, फिया छुट्टी पर है। जी हाँ, वैसे तो ठीक है, शी इज़ ऑल राइट, अच्छी बात है जी, अभी भेजती हूँ। फ़ोन बंद करके यासीन, प्रिंसेस गाम्बा तुम्हें अपने कमरे में बुला रही हैं। यासीन, मुझे? गज्जी, हाँ। यासीन, प्रिंसेस गाम्बा ऑफ बब्बरगढ़? गज्जी, हाँ भाई, और कौन? यासीन, तो उनका वो शोफर कहाँ है, टोपी वाला? गज्जी, मुझे क्या मालूम यासीन, तुम जाओ जल्दी से ऊपर। यासीन, यस सर, चला जाता है। इरफान, ठीक है भाई, जाओ तुम दोनों, मैं आगा साहब को खत लिख दूंगा कि एक विजिटर के अपार्टमेंट का लिफाफा दूसरे को डिलीवर कर दिया। हाउजी, माई नो फॉल्ट। विल्सन, माई नो फॉल्ट। हाउजी, योर फॉल्ट। विल्सन, योर फॉल्ट। इरफान, अब जाओ यहाँ से खुदा के लिए अपनी अपनी ड्यूटी पर। दोनों, यस सर। दोनों चलते हैं, लेकिन गैलरी के पास रुकते हैं और फिर पहलू ब पहलू रुखसत होते हैं। कैमरा उनके जाने के बाद इरफान पर आता है। वो मुंह में सिगरेट दबाता है और जब वो लबक कर उसका सिगरेट रोशन करता है। गज्जी फ़ोन कर रही है, एकदम चौंगा रख कर कहती है, गुड इवनिंग सर। कैमरा दिखाता है कि सेठ कमाल एंटर होता है। जंबो और इरफान भी गुड इवनिंग सर कहते हैं। सेठ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ काउंटर पर आता है। इरफान उसकी डाक देता है। सेठ वहीं काउंटर पर अपनी डाक उलट पुलट कर देखता है, फिर गुज्जी को एक पैकेट देकर कहता है, सेठ, ये कैलेंडर आपके लिए। गज्जी, थैंक यू सर। सेठ, कोई सोशल फंक्शन? गज्जी, 2 है सर। सेठ, कोई स्टेज प्ले? गज्जी, 1 है सर, पंजाबी में। सेठ, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट? गज्जी, नो सर, एक मुशायरा है टाउन हॉल में। सेठ, तुम समझती हो मिस गजाला कि हम शायर नहीं बन सकते? हम बन सकते हैं, हम पोइट्री और उसके मीटर को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन हम तुम हेयर डाई इस्तेमाल करते हो मिस्टर इरफान? इरफान, यस सर। सेठ, क्या उम्र होगी तुम्हारी? इरफान, 35 सर। सेठ, हमसे बहुत छोटे हो, कोई 6 साढ़े 6 साल छोटे, लेकिन हम हेयर डाई इस्तेमाल नहीं करते। इरफान, यस सर। सेठ, हेयर डाई इस्तेमाल करने से बाल ख़राब हो जाते हैं। गज्जी, यस सर, यू आर राइट, मेरी वालदा भी खसाब लगाती हैं और उनके सारे बाल। सेठ, मिस गजाला, हम शायर बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता, हम मसरूफ़ रहते हैं। इरफान और गज्जी दोनों एक साथ बोलते हैं, गुड इवनिंग योर हाइनेस, गुड इवनिंग। कैमरा पलटकर प्रिंसेस गाम्बा को दिखाता है। प्रिंसेस माजूरों की कुर्सी में है, उसे नौबत अली शोफर चला रहा है। वो प्रिंसेस को लाकर काउंटर के पास खड़ा करता है। गज्जी उसकी डाक देती है। सेठ कमाल आकर अपनी पुरानी जगह पर बैठ जाता है और ताश उठाकर पीशनेस खेलने लगता है। गाम्बा भी उस टेबल के पास आ जाती है, झोली में अपनी डाक देखने लगती है, फिर सर उठाकर कहती है, हिज गाम्बा। शोफर, शोफर, योर हाइनेस गाम्बा, टाफी दो। शोफर, जनाबे वाला, जाकर एक टाफी गज्जी को देता है। वो कहती है, शुक्रिया योर हाइनेस। दूसरी इरफान को देता है। वो कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। फिर शोफर जाकर एक टाफी जंबो को देता है। वो कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। गाम्बा, यू नहीं जंबो। जंबो सीटी बजाकर, थैंक यू योर हाइनेस। शोफर, पन्नी दे दो इसकी। जंबो,
क्या करोगे इतनी पन्नियाँ जमा करके? शोफर, मुझे ज़रूरत है इनकी। गांबा, पन्नी मांग रहा है शोफर। जंबो, जी सर। गांबा, शोफर वापस आओ, तुमसे कितनी मर्तबा कहा है टॉफी की पन्नियाँ जमा ना किया करो, हमको खफत होती है। चलो एक टॉफी सेठ हांसी वाला को दो। वो आगे बढ़कर पेश करता है। सेठ शुक्रिया कहकर ले लेता है और अपनी जेब में डाल लेता है। शोफर वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। हाउजी और विल्सन गैलरी में से निकलते हैं। दोनों अपनी अपनी तश्तरियाँ सीधी करते हैं, फिर मौका ना पाकर ग्लास वैसे ही बीच में रखकर काउंटर के पास चले जाते हैं। गांबा, मिस वजाला। गज्जी, जी योर हाइनेस। गांबा, ये स्टॉल वाला किधर है? गज्जी, फरमाइए। गांबा, मुझे कोई किताब दीजिए रात के मुताले के लिए। गज्जी बाहर निकलते हुए, जी बहुत अच्छा। जाती है और जब वो काउंटर पर पहुंच जाती है तो गांबा कहती है, गांबा, कोई मिस्ट्री हो डिटेक्टिव किस्म की, मर्डर, कोल्ड ब्लडेड। गज्जी, ये फिंचू लास्टरडा पढ़ चुकी हैं आप? गांबा, ये मैं देख चुकी हूँ। गज्जी, फिर ये वन स्लीपिंग की नई किताब है? गांबा, गेम्स फॉन्डेंट सीरीज। गज्जी, जी योर हाइनेस। गांबा, ठीक है ले आओ। गज्जी किताब झाड़ती हुई ला कर देती है, फिर अपने काउंटर पर चली जाती है। शोफर अपनी जेब में से पिनियाँ निकाल कर देखता है और दूसरी जेब में रख लेता है। गांबा किताब देखकर शोफर को देती है। गांबा, एक बाजी लगेगी सेठ हांसी वाला? सेठ, जी नहीं, आपके साथ नहीं। गांबा, कल रेस पर जा रहे हैं आप? सेठ, कल? नफी में सर हिलाता है। गांबा, आप तो कभी भी रेस पर नहीं जाते सेठ हांसी वाला। सेठ, इससे हमको कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको घोड़े अच्छे लगते हैं, रेस नहीं। गांबा, हमको रेस अच्छी लगती है, घोड़े नहीं। शोफर, शोफर, योर हाइनेस। गांबा, हमारे जूती उतारो, पैर उठाकर जमीन पर रखो। शोफर, इरशाद आली। जमीन पर बैठकर वैसे ही करता है। यासीन बेरा गैलरी से आता है और सीधा काउंटर पर जाता है। सेठ, यासीन। यासीन, यस सर। गांबा, यासीन। यासीन, योर हाइनेस। गांबा, हमारा खानदानी डायमंड देखा है? यासीन, वेरी गुड प्रिंसेस साहिबा। गांबा, हमारे पास 8 ऐसे जोड़े थे। यासीन, यस योर हाइनेस। गांबा, जब हम नैरोबी में सफारी पर गए तो एक जोड़ा जंगल में गिर गया। यासीन, वेरी सॉरी योर हाइनेस। गांबा, क्या हुआ था शोफर? शोफर, जब आप शेर का शिकार कर रही थी तो हाथी दहला गया। यासीन, वेरी सॉरी कहता है, पर हाइनेस का निशाना चूक गया और शेर हूदे में आ कूदा। गांबा चीख मारती है और बेहोश हो जाती है। शोफर लखलखा सुंघाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है। कहानी जारी रखो शोफर। शोफर, जब शेर हूदे में कूदा तो प्रिंसेस साहिबा ने बंदूक फेंक कर कमर से पेश कब्ज निकाला और शेर को नाव से लेकर छाती तक फाड़ डाला। यासीन, वेरी गुड योर हाइनेस, वेरी गुड। गांबा, आगे बोलो। शोफर, शेर के झपटे में डायमंड का जोड़ा जंगल में गिरा और वहीं नर्सलों में खो गया। यासीन, अफ्रीका की चीज थी योर हाइनेस, अफ्रीका को वापस मिल गई। गांबा, हमारे अब्बा हजूर ने पार्क लेन के जौहरी से खरीदा था। यासीन, एक दिन योर हाइनेस अफ्रीका की सारी छिनी हुई चीजें उसे वापस मिल जाएंगी। सेठ, तुम्हारा मतलब है यासीन छिनी हुई चीजें वापस मिल जाएंगी? यासीन, यस सर। सेठ, कोई जान का खतरा तो नहीं? यासीन, नो सर। आप सर सितार बजाएंगे? सेठ, अभी नहीं। यासीन, रात को बजाएंगे सर? सेठ, मे बी। दरवाजे पर एयर होस्टेस छोटी सी बच्ची मनम को लेकर अंदर दाखिल होती है और सीधी काउंटर पर चली जाती है। आरफा, हेलो गज्जी। गज्जी, हेलो आरफा। इरफान, अस्सलाम वालेकुम। आरफा, वालेकुम अस्सलाम। योर क्लाइंट इरफान साहब, मिस मनम। इरफान, अस्सलाम वालेकुम मिस मनम। वालेकुम सलाम। गज्जी, मिस मनम सईदुल्ला। आरफा, यस। इरफान, हमारा तो ख्याल था कि ये दोपहर की फ़्लाइट से आएंगी। आरफा, कराची में इनकी फुप्पो आ गई थी एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा शाम की फ़्लाइट से बच्ची को लाहौर भिजवाइएगा जब तक हम इससे मिल लें। गज्जी, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम मिस मनम। यासीन। यासीन करीब आकर, यस मिस। गज्जी, मिस मनम आ गई हैं, इनका कमरा तैयार है। यासीन, यस सर, रूम नंबर 123। गज्जी, आप अकेली सो जाएंगी ना अपने कमरे में? मनम, हाँ जी। इरफान,
پہلے بھی آپ اکیلی سوتی رہی ہیں؟ منم: ہاں جی، جب میرے ابو اور امی اٹلی میں تھے تو میں لندن کے ہوٹل میں اکیلی رہتی تھی۔ سیٹھ ہانسی والا یہ بات سن کر ادھر آتا ہے اور بچی کو اپنی جیب سے ٹافی نکال کر دیتا ہے۔ منم: تھینک یو سر۔ سیٹھ: میری ایک ٹرنک کال تھی۔ گجی: نو سر، آج تو نہیں، کل تھی۔ سیٹھ: ہاں ہاں ٹھیک ہے، آج نہیں کل تھی، کل تھی، بالکل ٹھیک۔ سیٹھ اپنی جگہ پر واپس جاتا ہے۔ عارفہ: یہ فیا کدھر ہے آج؟ عرفان: چھٹی پر۔ گجی: ایک ہفتے کی لمبی چھٹی، اور میرے پاس اس وقت 3 کام ہیں: بکنگ، ٹیلی فون اور گیسٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ عارفہ: لیکن شام کو ایسا کون سا رش ہوتا ہوگا؟ جب سے میں آئی ہوں نہ کوئی ٹیلی فون کال ہے نہ کوئی گیسٹ۔ عرفان: آدھے گھنٹے سے یہی کیفیت ہے، مزے کر رہی ہیں، خواہ کی شکایت، یوں ہی تفریحاً۔ عارفہ: اچھا بیبی، یہ ہے آپ کا ہوٹل اور یہ ہے آپ کا اٹیچی کیس۔ منم: وہ دوسرا بڑا والا نہیں آیا کیا؟ عارفہ: بس ایک یہی تھا آپ کے ساتھ۔ یاسین: اس میں آپ کے کپڑے ہوں گے مس منم۔ منم: ہاں بیرا، لیکن میرا بڑا بکسا کیوں نہیں آیا؟ یاسین: وہ آپ کے ممی ڈیڈی کے ساتھ آ رہا ہوگا۔ منم: لیکن وہ تو 10-15 دن بعد آئیں گے، ابھی ان کو پیرس جانا ہے، پھر آسٹریا، پھر بیروت، پھر پاکستان آئیں گے۔ گجی: تو آپ کو کیا فکر ہے؟ یاسین: ہم جو ہیں آپ کی دیکھ بھال کو، مس عارفہ بھی تشریف لاتی رہیں گی اپنے پیسنجر سے ملنے کے لیے۔ عارفہ: ضرور ضرور، کیوں نہیں، میں تو بلکہ ہر روز فون کر کے پوچھا کروں گی۔ عرفان: ویسے ہے زیادتی صاحب، میں تو کہوں گا کسی حد تک سنگ دلی۔ پاکستان میں بھی ایسے والدین پیدا ہو گئے ہیں کہ بچوں کو اکیلے سفر پر روانہ کر دیا، پھر ان کے لیے ہوٹل بکنگ کرا دی۔ منم: ڈیڈی کہتے ہیں انہیں ڈسٹربنس ہوتی ہے میری وجہ سے، اس لیے انہوں نے مجھے پہلے بھیج دیا ہے۔ عارفہ: کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ تو خود اتنی بڑی ہیں اور بہادر ہیں۔ منم: ہاں جی۔ عارفہ: اچھا تو اب میں چلتی ہوں، پیار دے کر ٹیک اے گڈ ریسٹ، فیا سے کہنا نا میری نیڈلز واپس آئیں، نہ اون ملی نہ وہ پیٹرن، اب تو سردیاں چھوڑ گرمیاں بھی آدھی گزر گئیں۔ گجی: I shall give her your message۔ عارفہ: بائے گجی۔ گجی: بائے عارفہ۔ گامبا: جمبو۔ جمبو پلٹ کر: یس سر۔ گامبا: ادھر آؤ۔ جمبو قریب آتا ہے۔ شوفر کے ساتھ ساتھ چلو لفٹ تک۔ ویل چیئر پر پرنسس گامبا، شوفر نوبت علی اور جمبو جاتے ہیں۔ عرفان: آپ اپنے کمرے میں ابھی جائیں گی یا ٹھہر کے؟ منم: اب بھی۔ یاسین: آپ کا کھانا وہیں کمرے میں لے آؤں؟ منم: نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یاسین: چابی اتاریے جی 130 کی۔ گجی چابی اتار کر دیتی ہے۔ یاسین اٹیچی لے کر منم کے ساتھ چلتا ہے اور گیلری میں گم ہو جاتا ہے۔ ہاؤزی بوتل لے کر آتا ہے۔ ہاؤزی: 122 کو ہاٹ واٹر بوتل دیا۔ عرفان: اچھا پھر؟ گجی: ہائے میرے اللہ، نمبر 122 میں تو پیر سلطان شاہ بگیانوی ہیں، ان کو کیا ہوا؟ ہاؤزی: اوور ایکٹنگ، اوور ایکٹنگ۔ کارمینیوٹ مکسچر 1 بوتل، 2 بوتل سوڈا منٹ، 24 گولیاں، 3 ہاٹ واٹر باٹل بدلی کیا؟ نو فائدہ، نو فائدہ ایٹ آل۔ ولسن کا فادر ایسے ہی مرا تھا، بدن ٹھنڈا ہو گیا تھا، بٹ ہاٹ واٹر باٹل ہاٹ ہی رہی تھی۔ بڑی بے ایمان فیملی ہے، ہم نے ساتھ ساتھ کوارٹروں میں 12 سال گزارے ہیں۔ منم آ کر کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ گجی: کیا بات ہے بیبی، آپ اپنے کمرے میں نہیں گئیں؟ منم: جی میرا بڑا بکس نہیں آیا ساتھ۔ عرفان: یہی آپ کا اٹیچی کیس تھا، اس میں نائٹ سوٹ نہیں ہے کیا؟ منم: نائٹ سوٹ تو ہے پر میرا بڑا بکس نہیں آیا، وہ شاید ممی کے ساتھ آئے گا۔ گجی: یاسین کدھر ہے؟ منم: پتہ نہیں جی، مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عرفان: یہ یاسین بھی اب حرام خور ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھو ہاؤزی، مس بیبی کو روم نمبر 130 میں لے جاؤ۔ ہاؤزی: یس سر، آئیے جناب۔ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہم سیٹ کو دکھاتے ہیں کہ وہ گیلری کی طرف دیکھتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور آ کر عرفان سے پوچھتا ہے۔ سیٹ: یہ بچی کس کی ہے؟ عرفان: ڈاکٹر اینڈ مسز عظیم کی صاحبزادی ہے۔ سیٹ: اور اس کے والدین؟ گجی: وہ یورپ کی سیر کر کے 10-15 دن تک پہنچنے والے ہیں، انہوں نے بچی کو پہلے ہی بھیج دیا ہے تاکہ ان کے سائٹ سینگ پروگرام میں خلل نہ پڑے۔ یاسین آتا ہے۔ یاسین:
ٹھیک ہے جی، بچوں کا سنبھالنا مشکل بھی بہت ہو جاتا ہے۔ سیٹھ، بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے؟ یاسین، ہاں جی، جب سے عورتوں نے بہت ہی اونچی ایڑی پہننا شروع کر دی ہے، مردوں کو ان کا بازو تھام کر یا کلائی پکڑ کر آہستہ آہستہ چلانا پڑتا ہے نا جی۔ اب اگر بچے ساتھ ہوں تو وہ ضد کرتے ہیں کہ ہم ابو کی انگلی پکڑیں گے۔ اب ابو بیچارہ اتنے ہاتھ کہاں سے لائے؟ مجبوری ہے سر، بچوں کو علیحدہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ سیٹھ، ٹھیک ہے مجبوری ہے، بالکل ٹھیک ہے، مجبوری ہے مجبوری۔ عرفان، میں ذرا سٹال کے پیچھے جا کر ایک جھپکی لگاؤں؟ گجی، اور میں یہاں اکیلی؟ یاسین، اگر خدا نہ خواستہ مالک کو پتہ چل گیا کہ جھپکیاں لگا لگا کر ہوٹل چلتا ہے تو غضب ہو جائے گا۔ عرفان، اسے کون سا الہام ہوگا؟ تم ہمیں ڈرایا نہ کرو آغا ذوالقرنین کے پٹھو صاحب۔ سٹال کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ یاسین، نہیں جی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ گجی کاؤنٹر پر سر ڈال دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد منم پھر آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ولسن بھی تیزی سے ایک پیالی چائے لے کر پیانو کی طرف چلا جاتا ہے۔ منم کاؤنٹر کی طرف دیکھ کر رکتی ہے، پھر واپس جانے لگتی ہے۔ سیٹھ کے پاس رکتی ہے۔ سیٹھ، کیا بات ہے بیبی؟ منم، وہ میرا بڑا بکس نہیں آیا، شاید ایئرپورٹ پر آ گیا ہو۔ سیٹھ، اس میں کیا تھا بیبی؟ منم، اس میں میرا ٹیڈی بیئر تھا جی۔ سیٹھ، بھالو؟ بڑا سا بھالو؟ منم، ہاں جی۔ یاسین، وہ جب آپ کی ممی ڈیڈی آئیں گے نا اس وقت ساتھ لائیں گے۔ ولسن گزرتا ہے۔ ٹھہرو ولسن۔ ولسن رکتا ہے۔ بیبی کو ساتھ لے جاؤ، روم نمبر 123۔ ولسن اسے ساتھ لے جاتا ہے۔ سیٹھ، یاسین۔ یاسین، یس سر۔ سیٹھ، ادھر آؤ۔ پاس آتا ہے۔ کافی ملے گی؟ یاسین، پرفیکٹ سر۔ سیٹھ، 1 کپ، نو شوگر نو ملک۔ یاسین، یس سر۔ جاتا ہے۔ سیٹھ، یاسین۔ یاسین واپس آ کر، یس سر۔ سیٹھ اپنا قلم نکال کر کاغذ پر ایک پرچی لکھتا ہے اور اسے یاسین کے حوالے کر کے کہتا ہے، سیٹھ، باہر ہماری گاڑی ہے۔ یاسین، ہے سر۔ سیٹھ، ہمارے ڈرائیور کو دے دو۔ یاسین، یس سر۔ جاتا ہے۔ سیٹھ، اور دیکھو۔ یاسین پلٹ کر، یس سر۔ سیٹھ، تم بھی اس کے ساتھ جاؤ۔ یاسین، یس سر۔ دروازہ کھول کر چلا جاتا ہے۔ سیٹھ، جمبو۔ جمبو، یس سر۔ سیٹھ، تمہیں ناچنا آتا ہے؟ جمبو خوفزدہ ہو کر، جی سر۔ سیٹھ، ناچنا نہیں جانتے، ڈانسنگ۔ جمبو خاموش کھڑا ہے۔ منم پھر آ جاتی ہے اور سیٹھ کے پہلو میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ سیٹھ، آؤ آؤ بیبی۔ منم، ایئرپورٹ پر ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں، شاید میرا بڑا بکس آ گیا ہو۔ سیٹھ، ادھر آؤ، ادھر ادھر میرے پاس، یہاں بیٹھو، شاباش، یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا ٹیڈی بیئر۔ ناچو بھالو، ناچو جمبو۔ جمبو ناچتا ہے۔ منم ذرا سا مسکراتی ہے۔ سیٹھ، اچھا ہے یہ ٹیڈی بیئر؟ منم نفی میں سر ہلاتی ہے۔ سیٹھ، تمہارا ٹیڈی بیئر کیسا تھا؟ وہ تو نہیں ناچتا ہوگا، پھر وہ کس کام کا؟ منم، جب میں لندن کے ہوٹل میں اکیلی رہتی تھی تو وہ میرے ساتھ ہوتا تھا، میرے ساتھ چائے پیتا تھا، میرے ساتھ کھانا کھاتا تھا، میں اور وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہتے تھے۔ اب اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی جی، بڑی بکس میں رہ گیا ہے میرا ٹیڈی بیئر۔ سیٹھ، مجھے بھی ٹیڈی بیئر کے بغیر نیند نہیں آتی بیبی۔ منم، آپ کا ٹیڈی بیئر کہاں ہے؟ سیٹھ، وہ کیلیفورنیا میں ہے، امریکہ کا نام سنا ہے نا تم نے؟ وہاں ہے، اس کے بال بھورے ہیں، آنکھیں نیلی ہیں، ناک چپٹی ہے اور کان بڑے بڑے ہیں۔ منم، اسے بھی آپ کی ممی وہاں لے گئی ہیں؟ سیٹھ، میری ممی نہیں، اس کی ممی، ٹیڈی بیئر کی ممی۔ وہ 2 سال یہاں رہی، پھر وہ چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور میرے ٹیڈی بیئر کو بھی ساتھ لے گئی۔ اب مجھے بھی اپنے ٹیڈی بیئر کے بغیر نیند نہیں آتی، اسی لیے تو میں ہوٹل میں رہتا ہوں، اس گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں میں اور میرے ٹیڈی بیئر نے 2 سال گزارے تھے۔ منم، آپ کے ٹیڈی بیئر کے کتنے بٹن تھے؟ سیٹھ، 3 تھے، 3 تھے شاید، ہاں 3 ہی تو ہوتے ہیں۔ منم، میرے ٹیڈی بیئر کے بھی 3 ہی بٹن تھے، اس کی ناک یہاں سے کالی تھی؟ سیٹھ، ہاں کالی تھی، تھوڑی تھوڑی کالی، زیادہ لال لال۔ اب تم یہاں سر رکھو اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ، میں تمہارا ٹیڈی بیئر ہوں اور تم میری ٹیڈی بیئر ہو، ٹھیک ہے نا؟ منم لیٹتے ہوئے، اچھا جی۔ سیٹھ، آنکھیں بند کرتی جاؤ، بالکل بند، بالکل بند، لوری گنگناتا ہے۔ یاسین ایک بڑا سے ٹیڈی بیئر لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔
سیٹھ ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہتا ہے۔ وہ بیئر منم کی گود میں دیتا ہے اور منم کے جوتے اتارنے لگتا ہے۔